First of all, I would like to thank and welcome the team of Kudi Talks for this great initiative for starting this kind of program and providing the platform to publish and to report the successful stories. My name is Shiraz Ahmad Memon, and I am currently working as professor and director of Institute of Environmental Engineering and Management, Mehran University of Engineering and Technology, Jamshoro. Actually, जो मेरी early education है, I got from Model School, University of Sindh, Hyderabad campus. और then I got first year and intermediate from Public School, Hyderabad. तो matriculation तक I was like a very obedient and a very position holder student. उसमें ये था कि मैट्रिक तक मॉडल स्कूल में मेरी बहुत अच्छी एक जो तालीमी सिस्टम था उसमें मेरा बहुत अच्छा एक नाम था और मैं एज अ CR 10 साल तक वहाँ तक रहा. उसके बाद जो पब्लिक स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ तो फैमिली की प्रेशर पे मैं प्री मेडिकल में एडमिशन लिया था इंस्टेड ऑफ प्री इंजीनियरिंग. तो एक महीने तक वो बड़ा डिस्टर्बिंग रहा था मेरे लिए प्री मेडिकल को डाइजेस्ट करना. तो उसके बाद अगेन आई रिक्वेस्टेड एंड आई इंसिस्टेड टू माय फैमिली कि आई वांट टू गो इन प्री इंजीनियरिंग. तो प्री इंजीनियरिंग में मैंने फिर एडमिशन लिया और फिर जैसे तैसे वहाँ के फर्स्ट ईयर और इंटरमीडिएट जो 2 साल थे वो गुजारे और मेरा जो ग्रेड था वो B ग्रेड था. सो मेरी लाइफ में अप एंड डाउन्स जो है वो तालीमी कैरियर में या तालीमी एजुकेशन में जो हमारे आते हैं वो ये एक मेरा डाउनफॉल था. जो फर्स्ट ईयर और इंटर में मेरा ग्रेड अच्छा नहीं आया था, B ग्रेड आया था. और उस टाइम पे ये ऑलमोस्ट 1997 की बात है. उस टाइम पे प्री एडमिशन टेस्ट नहीं होते थे यूनिवर्सिटीज़ में और बिल्कुल जो कोटा सिस्टम था, मेरिट सिस्टम था, उसी के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होता था. और आई वाज लाइक थिंकिंग कि अब मेरा जो एडमिशन है वो मेहरान यूनिवर्सिटी में पॉसिबल नहीं है. अगर पॉसिबल है तो बहुत ही लास्ट चॉइस वाले डिसिप्लिन्स के लिए पॉसिबल है. तो आई वाज कीपिंग इन माइंड कि अब जो एडमिशन होगा मेरा वो सिंध यूनिवर्सिटी में होगा ड्यू टू दी B ग्रेड एंड अदर लाइक जो मेरे पास मेरिट लिस्ट थी उस हिसाब से. मगर फॉर्चुनेटली उसी टाइम अनाउंसमेंट हुई थी कि मेहरान यूनिवर्सिटी अपने फर्स्ट टाइम प्री एंट्री टेस्ट कंडक्ट कर रही है. जो मेरा एक स्टार्ट था एज जो कहते हैं कि लक, तो ये था कि प्री एंट्री टेस्ट का कंडक्ट होना. वो फिर 3-4 महीने तक वी वर इन डाउट कि मे बी इट इज़ नॉट बीइंग कंडक्टेड ड्यू टू the environment in the engineering institutes or in the universities. मगर वो जो फर्स्ट टाइम प्री एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हुआ था सक्सेसफुली एंड आई क्लियर्ड दैट टेस्ट और मेरे लिए चॉइस ओपन थी. आई वाज जस्ट ओपन इन चॉइस कि आप जो भी चॉइस लेंगे यू विल गेट एडमिशन. सो मेरी फर्स्ट चॉइस थी वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग थी. इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इन 1998 वॉज अ न्यू फील्ड. वो हमारे लिए भी न्यू थी. मेरी करियर काउंसलिंग या एक डिसिप्लिन की चॉइस की काउंसलिंग कोई भी नहीं हुई थी. मैंने बस एक दोस्तों के कहने पे और जो सर्कल था मेरा उसी के कहने पे चॉइसेस को लिखा था. तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मेरी फ़र्स्ट चॉइस थी. देन सेकंड चॉइस थी मेरी सिविल इंजीनियरिंग. 1 महीने तक तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को मैंने कंटिन्यू किया था. उसके बाद जब उस टाइम पे मेरे जो फैमिली फ्रेंड्स थे भाइयों के या मीन्स जो मेरे जो ब्रदर थे, तो उन्होंने कहा था कि आप जो हैं वो सिविल इंजीनियरिंग में ट्रांसफ़र करवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का स्कोप नहीं है इतना. सो आई वाज लाइक अनअवेयर ऑफ द स्कोप ऑफ द डिसिप्लिन एंड सिविल इंजीनियरिंग में मैं फिर जब मैंने देखा तो मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स थे वहाँ पे एडमिशन उन्होंने ली हुई थी. तो फिर सिविल इंजीनियरिंग में ही मैंने ट्रांसफ़र करवाया और वहाँ पे 4 साल फिर सक्सेसफुली वो कंप्लीट किए हमने सिविल इंजीनियरिंग में. सिविल इंजीनियरिंग की जो डिग्री थी बैचलर्स की उसमें एक ख़ास बात यह है
کہ فائنل ایئر پروجیکٹ تھا ہمارے سلیکشن آف فائنل ایئر پروجیکٹ. اس ٹائم پہ چیلنجنگ تھا. اس ٹائم پہ جو ریسرچ کے حساب سے جو ایک چیزیں تھیں وہ بالکل ان اویئر تھے اسٹوڈنٹس, بالکل نیو تھیں کہ ریسرچ پیپر ہوتا کیا ہے, لٹریچر ریویو ہوتا کیا ہے, اور جو انٹرنیٹ کی پروویژن تھی وہ بہت لمیٹیڈ تھی. تو اس ٹائم پہ ہی ہم نے ایک ٹاپک لیا تھا دیٹ واز اباؤٹ دی سی واٹر انٹروژن ان گوڑا باری تعلقہ, اور اس ٹاپک کی وجہ سے ہمیں بہت اپریسیشن ملی تھی. ہم نے یہ ٹاپک جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوٹ آف انجینئرس پاکستان کی کانفرنس میں بھی پیپر پریزنٹ کیا تھا فائنل ایز اے فائنل ایئر اسٹوڈنٹ. تو وہاں پہ ایک چیف گیسٹ تھیں میڈم مہتاب اکبر راشدی صاحبہ. شی ریئلی انکریجڈ اینڈ اپریشیٹیڈ کہ مہران یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے فائنل ایئر اسٹوڈنٹس نے اتنا اچھا پیپر پریزنٹ کیا تھا. اس ٹائم پہ یہ دیٹ از 2002 کی بات ہے, اور وہاں پہ ہم نے جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹم کے تھرو بتایا تھا کہ کتنا سی واٹر جو ہے وہ انٹروڈ کر چکا ہے ہمارے کوسٹل بیلٹ میں. تو یہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا تھا. اسی سے ہی موٹیویشن ملی تھی کہ انوائرمنٹل آسپیکٹ جو ہے یا انوائرمنٹل جو ڈسپلن ہے وہ کتنا وائڈ ہے, کتنا ایک براڈ ہے. تو اس کے بعد گریجویشن کے بعد جو ہے دین آئی جوائنڈ ایز اے جونیئر سول انجینئرنگ ان ڈفرنٹ فرمز. آلسو آئی ورکڈ ان NRSP نیشنل رورل سپورٹ پروگرام ایز این سول انجینئر. دین ان 2005 جو ایک NTS کے تھرو کمیشن آئی تھی فار ان ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ, اس میں پھر میں ایز این اسسٹنٹ ڈائریکٹر اپوائنٹ ہوا تھا ان 2005. دیٹ واز اے پروجیکٹ بیسڈ لائک ٹارگیٹ کہ آپ کو اس ٹائم جو ہے وہ واٹر شارٹیج بہت تھی, واٹر کرائسس بہت ہے. اسٹل وی آر فیسنگ دوز ایشوز ان دا پرابلمس, مگر 2005 میں پھر ایک پروجیکٹ انیشیٹ ہوا تھا کہ آپ کے جو واٹر کورسز ہیں اس کو امپروو کرنے ہیں. تو وہ ایک پروجیکٹ لانچ ہوا تھا. اس میں بہت سارا ایک پریشر بھی تھا, بہت ایک ٹارگیٹڈ ایک جاب تھی. تو اس کو سکسیزفلی میں نے 2006 تک مینس کنٹینیو کیا تھا. مین وائل I tried for different like scholarships and different like disciplines یا different jobs. تو میں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کی اسکالرشپ اویل کی تھی فار ساؤتھ کوریا 2007 میں. جب وہ اسکالرشپ اپرچونیٹی میرے پاس آئی تو پھر میں نے ریزائن کیا تھا اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی پوسٹ سے, کیونکہ مجھے اسٹڈی لیو نہیں مل رہی تھی. تو پھر ریزائن کر کے میں ماسٹرز کرنے ساؤتھ کوریا چلا گیا ان دی ڈسپلن آف انوائرمنٹل انجینئرنگ. 2007 میں جب گیا تھا دیٹ از اگین نیو چیلنج فار می کہ آپ دوبارہ اکیڈمک جو ہے ایجوکیشن اس کو کنٹینیو کریں, اور ایک فارن کنٹری میں, ایک اس کنٹری میں جہاں پہ مینس آپ بالکل ہی ان نون ہوں, آپ کی جو مینس اسلامک کنٹری نہ ہو. فرسٹ ٹائم نکلا ہے, دیٹ واز مائی فرسٹ ٹائم ٹور فار اینی فارن کنٹری یا فرسٹ ٹائم وزٹ. تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا تھا. 2 سال تک وہ سکسیزفلی کمپلیٹ کیا تھا. 2009 ایز پر HEC پالیسی وی کیم بیک ٹو سرو فار دس کنٹری فار 2 years ایٹ لیسٹ. تو جیسے ہی میں واپس آیا تھا تو میں نے جوائن کیا NED یونیورسٹی ایز این اسسٹنٹ پروفیسر آن کانٹریکٹ بیسس ان دی ڈپارٹمنٹ آف انوائرمنٹل انجینئرنگ. وہ ایک کانٹریکٹ جاب تھی, وہ کنٹینیو کی تھی. مین وائل مہران یونیورسٹی میں ایڈورٹائزمنٹ آئی فار اسسٹنٹ پروفیسر ان دی انسٹیٹیوٹ آف انوائرمنٹل انجینئرنگ. وہ اپلائی کیا اینڈ فائنلی آئی جوائن مہران یونیورسٹی ان 2010 ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر in the Institute of Environmental Engineering. And جب اکیڈمک کیریئر کو جوائن کرتے ہیں تو پھر ایک ہی ٹارگیٹ ہوتا ہے اس کے بعد کہ آپ کو PhD کرنی ہے, آپ کو آگے ڈاکٹریٹ جو ڈگری ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے تاکہ آپ ٹائملی وہ جو چیزیں ہیں وہ اچیو کر سکیں. تو 2011 میں ایک فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام پہلے ہوتے تھے یونیورسٹیز کے, وہ بند ہو گئے تھے اس ٹائم. تو پھر جو میرے پروفیسر تھے, جو میری یونیورسٹی تھی, انہوں نے مجھے اسکالرشپ آفر کی تھی. اس اسکالرشپ پہ میں نے PhD کو اویل کیا اور 2015 تک میں کمپلیٹ کر کے واپس
جوائن کیا تھا مہران یونیورسٹی ایز این اسسٹنٹ پروفیسر. اینڈ دین 2016 میں ایڈورٹائزمنٹ آئی ایسوسیٹ پروفیسر کی, اور 2016 میں ایز این ایسوسیٹ پروفیسر میں نے جوائن کیا مہران یونیورسٹی. اینڈ 2017 آئی گاٹ دس ایڈیشنل چارج آف ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف انوائرمنٹل انجینئرنگ. فرسٹ ٹینیور جو ہے 3 سال کا وہ کمپلیٹ ہوا. دین دس از دا سیکنڈ ٹینیور اینڈ وچ ول بی کمپلیٹیڈ ان اپریل 2023. تو یہ جو کیریئر ہے وہ ابھی ایز اے پروفیسر کنٹینیو ہے, مگر جو اسٹارٹ تھا کیریئر کا ایز اے ڈائریکٹر, یا جو چارج مجھے ملی تھی ایز اے ڈائریکٹر, وہ ایک چیلنجنگ چارج تھی, وہ ایک چیلنجنگ جاب تھی جس کو قبول کیا تھا سکسیزفلی. ایکریڈیشن جو ہماری بیچز کی ہوتی ہیں پاکستان انجینئرنگ کونسل کے تھرو, وہ لیول 2 پہ ہی ہمارے ڈپارٹمنٹ کی اب ہو رہی ہیں. لاسٹ ٹائم 2 سال کی جو لیول 2 کی ملی تھی وہ ایک ڈپارٹمنٹ کی پوری ایفرٹس تھی, اور اسی کو مینیج کر کے ڈپارٹمنٹ کے لیے جو ابھی کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں کہ انڈسٹریل لائزن ایک اچھا آفس ہونے چاہیے, ریلیشنز ہونے چاہیے, MOUs ہونے چاہیے, اسٹوڈنٹس کی جو اکیڈمک ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ جو ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز ہیں اس کو بھی فوکس ہونا چاہیے. اپروچ ہے وہ ایک پریکٹیکل اپروچ ہونی چاہیے. آج کل جو ڈیمانڈ ہے وہ انٹرپرینرشپ مائنڈ کی ہے, تو اس حساب سے بھی ہم نے کورسز کو انگیج کیا ہے, کورسز کو انوالو کیا ہے ہمارے کریکولم میں. تو یہ ساری چیزیں جو اسٹوڈنٹس کے فیور میں ہوں, اسٹوڈنٹس کی گروتھ میں ہوں, اسٹوڈنٹس کے لیے آگے چل کے ان کے کانفیڈنس کو بلڈ کریں, ان کی پرسنالٹی کو بلڈ کریں. تو ہم نے کچھ کورسز ایسے بھی رکھے ہیں جیسے انٹرپرینرشپ کورس ہے, پروفیشنل ایتھکس کورس ہے, تو تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اکیڈمک کے ساتھ ساتھ جو ایک نیڈ ہے مارکیٹ کی اس حساب سے بھی وہ آگے بڑھیں. تو اوور آل ایک کوشش ہے جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ, اسٹوڈنٹس, یونیورسٹی جو ہے وہ گرو کرے. اسی لحاظ سے ہم کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ.